قرآن کا پیغام پارہ نمبر 21 پہلا پاو حصہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں یہ اہم بات بتائی گئی، نماز تمام بری باتوں اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے اس کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائیے اور نماز کی پابندی کیجیے، کیونکہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی یاد میں غفلت اور نماز میں سستی کرو گے تو سن لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس غفلت اور سستی کی سزا دے گا۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 سے پتہ چلا محنت و مشقت سے منزل تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کے لیے بڑی عظیم خوشخبری ہے جو لوگ اللہ کے دین اور صراط مستقیم پر خود بھی چلتے ہیں اور دوسروں کو بھی چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور مایوسی کے بجائے دینی جد و جہد جاری رکھتے ہیں، اور اس راہ میں پیش آنے والی تمام مشکلات کا عزم و حوصلے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق ان کو مدد فرما کر کامیابی کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین جد و جہد جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں یہ پیغام دیا گیا، شادی کا مقصد سکون اور راحت کا حاصل ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک ہی جنس سے پیدا کیا اور نکاح کا مقصد سکون اور راحت قرار دیا ہے، لہذا عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے محبت و خدمت کا معاملہ کرے اور شوہر اپنی بیوی سے شفقت و ہمدردی کا برتاؤ کرے، اس طرح دونوں کو پیار و محبت اور سکون راحت حاصل ہو جائے گا۔ قرآن کا پیغام پارہ نمبر 21 دوسرا پاو حصہ سورہ روم کی آیت نمبر 38 میں اہم پیغام دیا گیا، تم ضرورت مندوں اور رشتہ داروں پر خرچ کرو، ہدیے کا لین دین سنت ہے، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور مال میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے، البتہ بدلے کی نیت سے ہدیہ دینا درست نہیں، اللہ کی نظر میں ایسا ہدیہ قابل قبول نہیں، لہذا شادی بیاہ اور دوسری رسموں کے موقع پر بدلے کی نیت سے تحفہ تحائف دینے سے بچنا چاہیے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زمین میں فساد لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، جب لوگ کفر و شرک اور مختلف قسم کے گناہوں کے عادی ہو جاتے ہیں تو ہلاک کرنے والی بیماریوں اور زمین و آسمانی بلاؤں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، دنیا میں شر و فساد اور ظلم و ستم پھیل جاتا ہے اور خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ان کے بعد گناہوں کی سزا دے کر آخرت کے عذاب کا نمونہ دکھانا چاہتے ہیں تاکہ انسان گناہوں سے رک جائے اور نیک کاموں میں لگ کر آخرت کی پکڑ اور سزا سے بچ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ تعالی نے فرمایا، مجھ سے غافل کرنے والی چیزوں کے خریدار اور میری آیتوں سے منہ موڑنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا مشغلہ چھوڑ کر گانا بجانا اور فحش ناولیں پڑھنا، ڈرامے، گپ شپ، عشقیہ غزلیں اور ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دینے والی ہو، ان میں لگ کر دین، قرآن اور آخرت کو بھلا دینا اور دین کی دعوت دینے والوں کی باتوں کو نہ سننا بڑا سخت گناہ ہے، اور ایسی غفلت برتنے والوں کو بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ قرآن کا پیغام پارہ نمبر 21 تیسرا پاو حصہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 تا 19 سے یہ اہم ہدایت معلوم ہوئی، شرک مت کرو، نماز قائم کرو، اچھی باتوں کا حکم اور بری باتوں سے روک، اور حق کی خاطر صبر سے کام لو۔ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی اور برائی کا بدلہ اللہ کے یہاں ضرور ملے گا۔ نماز قائم کرتے رہنا، دوسروں کو اچھی باتوں کا حکم اور بری باتوں سے روکتے رہنا، حق کے راستے میں پہنچنے والی مصیبتوں پر صبر کرتے رہنا، یہ بڑے باہمت لوگوں کا کام ہے۔ لوگوں سے تکبر سے پیش مت آنا، زمین پر اکڑ کر مت چلنا اور درمیانہ چال چلتے رہنا، اور اپنی آواز کو نرم و پست رکھنا، بلا ضرورت بلند آواز کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 میں یہ اہم سبق دیا گیا، 5 چیزوں کا علم اللہ تعالی کے علاوہ کسی کو نہیں۔ نمبر 1، قیامت کب، کس تاریخ کو، کس مہینے اور سال میں آئے گی۔ نمبر 2، بارش کب، کہاں اور کتنی مقدار میں ہوگی۔ نمبر 3، ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی اور وہ کس شکل و صورت اور کن صفات کا حامل ہے۔ نمبر 4، آئندہ کل کون کتنا کمائے گا، کتنی بھلائیاں کرے گا اور کیا برے کام انجام دے گا۔ نمبر 5، کسی کی موت کب، کہاں اور کیسے آئے گی۔
ان چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، مخلوق میں سے کسی کو بھی ان باتوں کا علم نہیں دیا گیا۔ سورہ الف لام میم سجدہ کی آیت نمبر 12 سے پتہ چلا گنہگار دنیا میں واپسی کی تمنا کریں گے مگر ان کی یہ خواہش پوری نہ ہوگی۔ قیامت کے دن گنہگار اور مجرم لوگ ذلت کی وجہ سے سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ کر دوبارہ دنیا میں آ کر نیک کام کرنے کی تمنا کریں گے مگر ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ ان کو وہاں اپنے جرم و گناہ کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ ہم کو آخرت کی رسوائی اور عذاب سے بچنے کے لیے دنیا ہی میں نیک کام کرنے چاہیے۔ قرآن کا پیغام پارہ نمبر 21 چوتھا پاو حصہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 60 میں یہ ہدایت دی گئی، ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ تمام مومنین کو ہدایت و ایمان نبوت کے نور سے ملا ہے، اس لیے روحانی تعلق اور ایمانی رشتے کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مومنین کے نزدیک ماں باپ کے رتبے اور درجے سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ ماں باپ کے ذریعے ہم کو دنیا کی عارضی زندگی ملی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض و برکت سے ہمیں آخرت کی راحت و دائمی زندگی ملی ہے۔ یہ امت پر آپ کی بڑی شفقت و ہمدردی اور عظیم احسان ہے۔ اس محبت و تعلق کا تقاضا ہے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں سبق دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ایک ایمان والے کی پوری زندگی کا ہر عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی اتباع ہی انسان کو دونوں جہاں میں کامیابی دلانے والی اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی مغفرت کا حصول کا ذریعہ اور سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے علاوہ دنیا میں زندگی گزارنے کے جتنے طریقے ہیں وہ سب گمراہی، تباہی اور ناکامی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اتباع سنت کا جذبہ عطا فرمائے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 تا 30 میں یہ اہم سبق دیا گیا، عورتیں بناؤ سنگار کو زندگی کا مقصد نہ بنائیں اور بے حیائی کے کاموں سے مکمل پرہیز کریں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ذریعے امت کی عورتوں کو چند نصیحتیں فرمائی جن پر عمل کرنے سے عورتوں کو دین و دنیا کی عزت حاصل ہوگی۔ نمبر 1، بناؤ سنگار کو زندگی کا مقصد نہ بنائے۔ نمبر 2، شوہر کی حیثیت سے زیادہ خرچ کی مانگ نہ کرے۔ نمبر 3، اللہ و رسول کے حکم اور ان کی محبت کو تمام چیزوں پر مقدم رکھے۔ نمبر 4، بے حیائی اور گناہ کے کاموں سے مکمل پرہیز کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی نیک صفت عورتوں کے لیے آخرت میں اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔